السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کے جو پیارے اور میرے جو پیارے اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ آج پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ ماضی کے دریچوں سے ماہ ستمبر 2007 کی وہ ایک حسین شام تھی۔ موسم ان دنوں سرد ہوتا جا رہا تھا۔ اس شام سورج ڈوبتے ہی موسم بہت دلکش اور دلفریب سا ہو گیا تھا۔ شام کے ہلکے کالے ساؤں میں مدھم سی چلتی ہوئی ہوا فضاؤں کو دل نشیں بنا رہی تھی۔ سکوت کا عالم چھانے لگا تھا۔ تنہائی پسند لوگوں کے لیے ایسا ماحول ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہوتا ہے۔ وہ شام بھی بڑی قاتل تھی۔ خفیف سرد ہوا کے آوارہ جھونکے جب خاموشی کی پتلی سی چادر کو چھو کر گزرتے تو فضا میں ایک ہلکا سا ارتعاش نمودار ہو جاتا۔ سگریٹ کے لمبے کش لگاتا ہوا میں اپنے محلے میں ایک طرف چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور آخر گاؤں سے باہر نکل آیا۔ میرے سامنے بل کھاتی ہوئی ایک کچی سڑک موجود تھی۔ پکی سڑک کا فاصلہ گاؤں سے کوئی 5-7 منٹ کی پیدل مسافت پر مشتمل تھا۔ میرا رخ دور اسی پکی سڑک کی طرف ہی تھا، لیکن میں وہاں تک جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی کچی سڑک پر آگے چل کر کچھ ہی فاصلے پر ایک گراؤنڈ پڑتا تھا۔ گاؤں کے جوان اور چھوٹے بڑے بچے وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ میرا ارادہ اسی گراؤنڈ میں جانے کا تھا۔ شام دھیرے دھیرے اور بھی سیاہ تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہاں گراؤنڈ میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرا وہاں جانے کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا، مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل وہاں کی تنہائی سے مسحور ہونے کے لیے بےتاب سا ہو رہا تھا۔ آخرکار میں سگریٹ نوشی کرتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات بھی ابھر رہے تھے، لیکن اس سرد سی ہوا کے تازہ جھونکوں سے فضا کی پرسکوت لذت مجھے گویا گھائل کر رہی تھی اور میرے قدم کچی سڑک پر رواں دواں رہے۔ آسمان پر چاند کے ساتھ بے شمار ستارے نمودار ہو کر جگمگا رہے تھے۔ ہر طرف تاریکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ گاؤں میں بھی شاید ہی کوئی اکا دکا فرد گھر سے باہر پھرتا ہوگا، ورنہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ سبھی اپنے اپنے گھروں میں جا بیٹھے ہوں گے۔ شام گہری ہو کر رات کو جوان کرنے لگی تھی اور آخر رات کا پہلا پہر انگڑائی لے چکا تھا۔ اس کچی سڑک پر چلتے ہوئے میں بالکل خاموش رہا تھا۔ چاند میرے سامنے ہی آسمان پر بلند ہو رہا تھا۔ چاندنی سے میرا سایہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دور دور تک کوئی آہٹ، کوئی آواز نہ ابھری تھی، یہاں تک کہ میرے قدموں نے ابھی تک کوئی آہٹ پیدا نہ کی تھی۔ میری زبان خاموش تھی، مگر میرا ذہن ان گنت خیالات سے شور و غل میں مصروف تھا۔ ہاں، آج کی رات بہت قاتلانہ سی تھی اور میرا دل مقتول، روح مدہوش اور سبھی خیالوں کے مخمور ترانے مجھے اپنی پرمست نشے میں گھائل کیے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر میں اب اس گراؤنڈ میں موجود تھا۔ گراؤنڈ کے چاروں طرف اونچے اونچے درخت اگے ہوئے تھے۔ میں وہیں ساکت سا ہو کر کھڑا رہا،
اور پھر نیچے صاف زمین پر بیٹھ گیا، تاہم میری نگاہیں ابھی تک چاند پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پچھلی جانب زمین پر رکھ کر گویا خود کو ٹیک سی لگا دی تھی۔ ہزار خوش فہمیوں کے منڈیر پر میں خود کو چاند کے اوپر تصور کرنے لگا تھا۔ چاند کے آس پاس گھومتے ہوئے ہلکے سیاہ سفید بادل واضح دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں کہیں گم تھا کہ اچانک کسی کی پائل کی آواز نے مجھے میرے خیالوں سے باہر پھینکا۔ چھن چھن چھن، پائل کی اس شیریں سی آواز نے میرے کانوں کو متحرک سا کر دیا اور میں ٹھٹک کر رہ گیا، مگر مجھے وہاں کوئی بھی وجود نظر نہ آیا، جبکہ چاندنی رات میں دور کے کناروں پر اونچے لمبے چوڑے درختوں کے نیچے گھنا اندھیرا ضرور چھایا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے پائل کا دلربا مدھم سا فضا میں بیدار ہوا اور میرے کانوں میں سرسرا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز کس طرف سے آئی۔ میں وہاں بالکل تنہا اکیلا تھا۔ ماحول میں تجسس آمیز اسرار رینگنے لگا تھا۔ ذہن وہم و گمان کی لہروں پر تیرنے لگا۔ سوالات کا سمندر جھولنے لگا۔ خاموشی کے ساتھ چلتا ہوا وہ جو کوئی بھی تھا مجھ سے چھیڑ خانی سی کر رہا تھا۔ اس کے دو چار اٹھنے والے قدموں میں شرارت سی تھی، جیسے وہ مجھ سے کھیل رہا ہو۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی عورت ذات ہی تھی، لیکن ابھی تک وہ میرے سامنے نہیں آئی۔ اس کی اس چال میں مذاق نما طنز سا تھا اور میں واقعی یہ حیرت زدہ سا ہو چکا تھا۔ موسم کی دلکشی اور ماحول کی الفت بھری کشش معدوم سی ہو کر رہ گئی تھی اور اب زمین پر کالی سیاہ چادر بچھ گئی تھی۔ ماحول سنسان، بیابان اور وحشتناک لگنے لگا تھا۔ ہنسنے کی آواز، پھر چھن چھن چھن، ایک بار پھر سے پائل کی تیز رفتار آواز گونج اٹھی، مگر اس بار کوئی تیز قدم اٹھاتا ہوا ساتھ اپنی نسوانی آواز میں مسکرایا بھی تھا۔ وہ اندیکھا وجود مجھ سے زیادہ دور نہ تھا۔ آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کم سن عمر لڑکی ہو۔ وہ ابھی بھی مجھے کہیں آس پاس دکھائی نہ دی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یا تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ وہ جو بھی تھی میرے حوصلوں اور ثابت قدمی کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک لمحے کے خیال نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرا دل پسلیوں میں گویا پھڑپڑانے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سانس پھولنے لگی تھی۔ میرے قدم زمین نے جیسے مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں۔ میری چاروں طرف گہرا کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں وہاں کسی پتھریلے مجسمے کی طرح بالکل ساکت کھڑا رہا۔ میری نگاہیں مسلسل ادھر ادھر بغور گھوم رہی تھیں۔ میں اس گمشدہ وجود کو دیکھنا چاہتا تھا۔ خوف، دہشت کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار تجسس مجھ میں انگڑائیاں لے رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، پائل کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ وہ جو کوئی بھی تھی شاید کہیں جا چکی تھی، یا پھر وہ چپکے سے میری حالت غیر پر خوش ہو رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں غضب کا سناٹا چھا چکا تھا۔ تیز رفتار دھڑکتا ہوا دل وہاں سے بھاگ جانے کی اصلاح دے رہا تھا، مگر سب بے سود اور محمل قیاس آرائیاں تھی۔ میں ابھی تک مبہوت کھڑا کہ اچانک میرے عقب میں ایک بار پھر پائل کی جھنکار سنائی دی۔ میں گھوم کر پیچھے کی اور دیکھنے کے لیے مڑا۔ مجھے حیرانی نہ ہوئی تھی۔ زمین نے میرے قدم اپنی گرفت سے آزاد کر دیے۔
کچھ ہی فاصلے پر میرے سامنے کوئی جھکا ہوا بہت آہستگی سے چل رہا تھا۔ چلتے وقت اس کے پاؤں وقفے وقفے سے پائل کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ وہ کوئی عمر رسیدہ عورت تھی، جھکی ہوئی کمر اور کندھے پر لمبے بال تھے، اور لکڑی کا ڈنڈا رکھے ہوئے وہ اپنے پاؤں گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اس کا رخ میرے ہی جانب تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے چلتی ہوئی میری ہی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ ہی قدم مجھ سے فاصلے پر تھی۔ بڑی حیرت کی بات تھی، اس نے اس عمر میں پائل پہنی ہوئی تھی۔ یہ بہت عجیب پراسرار تھا۔ وہ چلتے ہوئے اچانک رکی اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر میری آواز بند ہو کر رہ گئی، میری سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گئی، اور دل مارے دہشت کے مرغے بسمل کی مانند تڑپ کر رہ گیا۔ میرا جسم اور دل مارے دہشت کے مرغے بسمل کی مانند تڑپ رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت ایک خوفناک چڑیل تھی۔ اس کے سر پر کوئی بال نہ تھا، لمبے لمبے نوکیلے کان۔ آہستہ آہستہ وہ ایک خوفناک چڑیل کی شکل دھارنے لگی تھی۔ اس کی گول لال سرخ انگاروں آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ چہرے پر گالوں کی جگہ گہرے شگاف پڑے ہوئے تھے، ان سے گہرا کالا سایہ سیال مادہ ٹپکتا ہوا اس کی چھاتی پر بہتا ہوا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نوکیلی سی ٹیڑھی ناک کافی لمبی اور آخری سرے سے نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ نہیں تھے، ہونٹوں کی جگہ اس کے لمبے اور 4-5 انچ چوڑے ٹیڑھے میڑھے دانت بہت بھیانک لگ رہے تھے۔ اس کی بڑی اور کالی سیاہ دونوں چھاتیاں اس نے اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی، اور پھر بھی اس کی لٹکتی ہوئی چھاتی اس کے پیچھے زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ اس کا بڑا سا پیٹ لٹک کر نیچے اس کے پیروں میں کہیں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ادھڑے ہوئے ہاتھوں کی لمبی لمبی انگلیاں خون سے لت پت تھیں، اور ہاتھ کے ناخن آپس میں گویا پھنسے ہوئے تھے۔ وہ بالکل خاموش سی کھڑی ہو کر میری طرف گھور رہی تھی، اور پھر یکدم اس نے اپنا منہ کھولا اور اس کی لمبی اور کانٹے دار زبان 1 فٹ تک منہ سے باہر نکل کر ادھر ادھر لہرانے لگی۔ وہ بغیر کچھ بولے میری طرف لپکی۔ اس کی اس دہشتناک سازش سے میرا دل اچھل کر میرے حلق کو آ گیا۔ میں پوری طاقت سے دوڑ پڑا۔ رکو، آج میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی، رک جاؤ۔ وہ بوڑھی چڑیل مجھے رک جانے کو کہتے ہوئے ساتھ ہنس بھی رہی تھی، اور میں واپس گاؤں کی طرف تیز رفتاری سے دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے ہی تھی۔ اس کی پائل کی چھنکار مسلسل مجھے سنائی دے رہی تھی۔ پکڑے جانے کے ڈر سے میرے قدم تیز رفتاری سے اٹھ رہے تھے، میری سانس پھول چکی تھی۔ راستے میں نہ جانے آواز آنا بند ہو گئی، نہ جانے کہاں وہ شاید رک گئی تھی، مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچا تھا۔ محلے میں اور کوئی بھی موجود نہ تھا، لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ ہر طرف گہری تشویشناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میری ٹانگیں بے جان سی ہو گئی تھیں۔ بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں نے خود کو ہوش میں رکھا ہوا تھا، مگر پھر بھی خوف و ہراس مجھ پر طاری تھا۔ میں کچھ لمحے وہیں دروازے پر کھڑا اپنی پھولی ہوئی سانس درست کرتا رہا، اور پھر دروازے کے پٹ میں ہاتھ ڈال کر کنڈی کھول دی، اور میں اندر داخل ہو گیا۔ کسی کو بھی میرے گھر آنے کی خبر نہ ہوئی۔ گھر میں سبھی گہری نیند میں تھے۔
میں بھی جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے اس ماجرے کو سوچنے لگا۔ مجھے اس بوڑھی چڑیل کے نقش و نگار یاد تھے۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے وہ میرے سرہانے کھڑی ہو، اور میں اس خیال سے کانپ کر رہ جاتا۔ میں ساری رات سو نہ سکا، سخت بخار میں کانپتے ہوئے رات بسر کی، اور پھر مجھے 1.5-2 ہفتے تک تیز بخار رہا، اور گھر والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ کسی پیر صاحب کو گھر لے آئے اور آخر کار مجھے دم کروایا اور میری صحت بحال ہوئی۔ اس واقعے کو مدت گزر چکی ہے، لیکن جب بھی کوئی چاندنی رات آئے تو ماضی کی اس بھیانک یاد سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پائل کی جھنکار مجھے میرے کانوں میں کہیں جنبش کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور میں بھول کر بھی کبھی رات کو اکیلے باہر کہیں نہیں گیا۔